اسی طرح وہ عورت کہ جس کو اس کا شوہر بلائے اور وہ اس کے بستر پر نہ جائے تو فرشتے لعنت کرتے ہیں۔ اس کے بارے میں حضرت ابو موسیٰ اشعری سے روایت ہے کہ ایک دفعہ حضرت عثمان بن مظعون کی بیوی رسول اللہ کے ازواج کے پاس تشریف لائیں۔ ازواج مطہرات نے ان کی بری حالت دیکھ کر ان سے دریافت کیا کہ انہیں کیا ہوا ہے، کیونکہ قریش میں ان کے خاوند سے زیادہ امیر آدمی اور کوئی نہیں۔ اس پر انہوں نے کہا کہ ہمیں تو اس سے کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ میرے خاوند کا دن روزے میں اور رات نماز پڑھتے گزر جاتی ہے۔ پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی ازواج مطہرات کے پاس تشریف لائے تو آپ کی بیویوں نے اس بات کا ذکر کیا۔ تو راوی کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عثمان بن مظعون سے ملے اور ان سے ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا کہ کیا تمہارے لیے میری ذات اسوہ نہیں ہے؟ اس پر حضرت عثمان بن مظعون نے عرض کی کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں، کیا بات ہے؟ جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم رات نماز پڑھتے ہوئے اور دن روزہ رکھ کر گزار دیتے ہو، جبکہ تمہارے گھر والوں کا بھی تم پر حق ہے اور تیرے جسم کا بھی تجھ پر حق ہے، لہٰذا نماز پڑھا کرو لیکن سویا بھی کرو، اور کبھی روزہ رکھا کرو اور کبھی چھوڑ دیا کرو۔ راوی کہتے ہیں کہ کچھ عرصے بعد یہی عورت دوبارہ ازواج مطہرات کے پاس آئیں تو انہوں نے خوب خوشبو لگائی ہوئی تھی اور دلہن کی طرح سجی سنوری ہوئی تھی۔ ازواج مطہرات نے انہیں دیکھ کر خوشی کا اظہار کرتے ہوئے پوچھا کہ واہ کیا بات ہے، جس پر انہوں نے بتایا کہ اب ہمیں بھی وہ سب میسر ہے جو باقی لوگوں کے پاس ہے، یعنی میرا شوہر میرے ساتھ ہوتا ہے۔ اسی طرح ایک اور روایت میں اس طرح بھی آتا ہے کہ جب غزوہ تبوک پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے گئے تو ایک صحابی جو سفر پر گئے ہوئے تھے اور رسول اللہ کے غزوہ کے لیے کوچ کر جانے کے بعد جب وہ مدینہ واپس آئے اور انہوں نے اپنی بیوی کی طرف پیار کرنے کے لیے اپنے قدم بڑھائے، جس پر اس بیوی نے انہیں یہ کہتے ہوئے پیچھے کی طرف دھکیل دیا کہ تمہیں شرم نہیں آتی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس قدر گرمی میں دشمن سے جنگ کے لیے تشریف لے گئے ہیں اور تمہیں میرے ساتھ پیار کرنے کی پڑی ہے اور تمہیں میرے پاس آنے کی جلدی ہے۔ بس اگر کوئی فریق کسی عذر یا مجبوری کی وجہ سے انکار کرے تو سزا نہیں ہوگی، لیکن